فصل دہم، جھاڑ پھونک اور تعویذ گھنٹے۔ جھاڑ پھونک، اس میں منتر وغیرہ پڑھ کر مریضوں اور آفت زدگان پر پھونکا جاتا ہے، جیسے بخار، مرگی، آسی وغیرہ۔ اسے منتر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہے: جائز اور مشروع دم۔ جو شرک سے خالی ہو، بائے طور پر کہ مریض پر قرآن میں سے کچھ پڑھ کر پھونکا جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا نام لے کر مریض کے لیے پناہ مانگی جائے، یہ قسم جائز ہے، اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرکن۔ اپنی جھاڑ پھونک مجھ پر پیش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا: جھاڑ پھونک کے جواز پر علماء کا اجماع ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ اس میں کلام الہی یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا صفات استعمال کیے گئے ہوں۔ دوسری یہ کہ وہ عربی زبان میں ہو اور اس کا مفہوم و معنی واضح ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے اور کرانے والے دونوں کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے اسے پہلے پڑھ لیا جائے، پھر مریض پر پھونکا جائے یا پانی مریض کو پلا دیا جائے۔ ممنوع اور ناجائز دم۔ جھاڑ پھونک کی دوسری قسم وہ ہے جس میں شرک پایا جائے۔ اس طرح کی جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، غیر اللہ سے دعا کی جاتی ہے، غیر اللہ کی دہائی دی جاتی ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جیسے جن، فرشتے، انبیاء یا صالحین کے ناموں کو پڑھ کر پھونکنا۔ اس میں کھلے طور پر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے جو شرک اکبر ہے، یا پھر وہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ہوتے ہیں یا اس کے معنی و مفہوم واضح نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں پورا اندیشہ رہتا ہے کہ اس میں شرکیہ و کفریہ الفاظ کلمات ہوں اور پڑھنے والے کو اس کا علم نہ ہو، لہذا اس طرح کے تمام جھاڑ پھونک ممنوع اور ناجائز ہے۔ تعویذ گھنٹے۔ تعویذ گھنٹوں سے مراد وہ تعویذ ہے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں۔ تعویذ کی 2 قسمیں ہیں: قرآنی تعویذ، وہ تعویذ جو قرآن سے تیار کیے گئے ہوں، یعنی ان میں قرآن کی آیاتیں لکھی گئی ہوں یا ان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات لکھی گئی ہو اور شفا حاصل کرنے کے لیے وہ مریض کے بدن کے کسی حصے میں باندھے جاتے ہوں یا اس کے گلے میں لٹکائے جاتے ہوں۔ اس طرح کی تعویذ لٹکانے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے اور اس بارے میں ان کی 2 رائے یا 2 اقوال سامنے آئے ہیں۔ قول اول جائز ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث کا بھی ظاہری معنی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابو جعفر الباقر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور اس سے منع والی حدیث کو شرکیہ تعویذ پر محمول کیا ہے۔ قول ثانی، جائز نہیں۔ دوسرا قول عدم جواز کا ہے۔ یہ حقیقت ابن مسعود، ابن عباس، حذیفہ، عقبہ بن عامر، ابن عقیم رضی اللہ عنہم وغیرہ کا قول ہے۔ بعض تابعین کا بھی یہی کہنا ہے، ان میں سے اصحاب ابن مسعود اور ایک روایت کے مطابق احمد بھی شامل ہیں۔ متأخرین نے پورے جزم کے ساتھ عدم جواز کا
فتویٰ دیا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ حدیث ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈی اور جنتر منتر میں شرک ہے۔ تیوالا جادوئی منتر اور جڑی بوٹی، یہ ایک خاص جادوئی نسخہ ہے جسے بعض لوگ اس خیال سے بناتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کی پیاری اور شوہر کی بیوی کا پیارا بناتا ہے۔ 3 وجوہات کی بنا پر دوسرا قول ہی صحیح ہے۔ پہلی وجہ کہ اس میں ہر طرح کی تعویذ سے عمومی طور پر روکا گیا ہے اور اس عموم کو خاص کرنے والی کوئی حدیث موجود نہیں۔ دوسری وجہ اس کے ذریعے فتنہ و فساد کا راستہ ہی روک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی جواز کے بعد لوگ وہ چیزیں استعمال کرنے لگیں گے جو مباح نہیں۔ تیسری وجہ جب قرآنی آیتوں سے تیار کردہ تعویذ لٹکایا جاتا ہے تو لٹکانے والے سے اس کی بے حرمتی ہو ہی جاتی ہے، مثلا وہ بیت الخلاء یا استنجا کے وقت اسے اپنے پاس سے الگ نہیں کر پاتا۔ دوسری قسم اس میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری تمام لٹکانے والی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ٹھیکرے، ہڑیاں، سیب، دھاگے، جوتیاں، کیلے، شیاطین اور جن کے نام اور طلاسم وغیرہ۔ تعویذوں کی یہ قسم سراسر حرام ہے، اس میں کھلا شرک ہے، اس لیے کہ اس طرح چیزوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور قرآنی آیات کی بجائے دیگر چیزوں کے نام لٹکائے جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے من تعلق شیئا وکل الیہ، جو شخص کسی چیز کا لٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے سپرد کر دیتا ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتا ہے، اس کی پناہ چاہتا ہے اور اپنے معاملات بھی اس کے سپرد کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ خود کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر دور کو قریب کر دیتا ہے اور اس کو ہر دور کو قریب کر دیتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، اور جو اس کے علاوہ دیگر مخلوقات تعویذوں اور مقابر و مزارات کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے سپرد کر دیتے ہیں جو اسے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی وجہ سے اس کا عقیدہ بھی جاتا ہے اور اللہ سے اس کی تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا عقیدہ بگڑتا ہو یا اس میں انحراف پیدا ہوتا ہو۔ لہٰذا ناجائز دوائی استعمال نہ کرے، نجومیوں، کاہنوں اور شعبدہ بازوں کے پاس ہرگز نہ جائے، اس لیے کہ یہ لوگ آدمی کو اچھا کرنے کے بجائے اس کے دل کو اور بیمار کر دیتے ہیں اور اس کے عقیدہ کو بگاڑ دیتے ہیں، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے تعویذ بعض حضرات خود اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں جبکہ انہیں جسمانی طور پر کوئی مرض نہیں ہوتا بلکہ یہ خیالی و وہمی مریض ہوتے ہیں، جیسے نظر بد، حسد سے خوف وغیرہ۔ کچھ لوگ تو اپنی گاڑی، جانور، گھر کے دروازے اور دکان پر تعویذ لٹکاتے ہیں، یہ سب عقیدہ کی کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمزوری ہے اور عقیدہ و اعتقاد میں کمزوری پیدا ہو جانا ہی دراصل سب سے بڑی بیماری ہے جس کا فوری علاج ازحد ضروری ہے۔ جو توحید کی معرفت اور عقیدہ صحیح کے علم